یہ فطرت اور عادت نہیں ہوتی، یہ بیماری ہے، بیماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ آج ہم بات کریں گے، کچھ یہ عجیب ٹاپک ہے کہ میرا جو پچھلے ویلاگ گزرے ہیں جن میں انگزائٹی، ڈپریشن اور پینک کے حوالے سے تھے، تو دوستوں نے وہ ویلاگ دیکھے جن میں ڈاکٹر اعجاز خاور خواجہ بڑے معروف ڈینٹسٹ ہیں، انگلینڈ اور تنزانیہ میں، وہ دبئی میں بھی کام کرتے ہیں، یعنی کلینک چلاتے ہیں۔ لاہور میں ڈاکٹر گلریز خان ہیں، گلریز محمود خان۔ ان کے میسیجز آئے کہ آپ پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بھی ویلاگ کریں، اور اس کے علاوہ ممتاز دانشور خواجہ جمشید امام صاحب نے مجھے فون کیا اسپیشلی کہ اس پر پرسنالٹی ڈس آرڈر پر ویلاگ کیا جائے، اور میں نے کہا وہ کیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ مکمل اس کی ایک مکمل تصویر ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بہت ہی معروف پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اختر جوید چودھری صاحب، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ فلاں شخصیت آپ کا ویلاگ دیکھے، اس کے لیے سود مند ثابت ہوگا ویلاگ۔ تو خیر، پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن ہم بات کریں گے اصل میں یہ عادات اور فطرت نہیں ہے۔ مثلا عادت ہے کسی کا بخیل ہونا، کسی کا بزدل ہونا بھی کہہ لیں، کسی کا فراخ دل ہونا، سخی ہونا، یہ صفات ہیں جو انسان کے خوش پوش ہونا، خوش گفتار ہونا، خوش اخلاق ہونا، بد اخلاق ہونا، یہ سب انسان کی فطرتیں ہیں، عادتیں ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ ان کو ماحول درست کرتا ہے۔ کھچائی اور اس کے ساتھ ایک امریکن صحافی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی سوسائٹی تو بہت ایک سیولائزڈ لوگ ہیں آپ۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ سیولائزڈ ہیں، قانون نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو بندے کی عادات اور فطرتیں ہوتی ہیں نا، جب قانون حاوی ہو تو وہ پھر اس کے کینڈے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی لاگز میں کہہ چکا، اضطرابی کیفیت ہونا، خوف ہونا، الوف ہونا، مردم بیدار ہونا، یہ سب انگزائٹی، پینک اور ڈپریشن کی علامات ہیں۔ یہ انسان خود ٹھیک کر سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو عادتیں نہیں ہیں، بیماری ہے، وہ ہے جو جائزہ ظاہری طور پر لیا گیا ہے، عجیب رویہ، بے ترتیب سلوک، یعنی کبھی تولا کبھی ماشا، شک ہر ایک پر، عدم اعتماد ہر ایک پر، خطرات مول لینا، انتہائی موڈ میں رہنا، یعنی جیسے بڑا ناراض ہے، تعلقات اس کے ساتھ گزارنا بہت مشکل تعلقات میں بہت مشکل واقعہ ہونا، فوری تسکین کا متمنی ہونا، سکول سے لے کر عملی زندگی تک مسائل، یعنی دوسروں کے لیے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بعض اوقات ایسی شخصیات بوجھ بن جاتی ہیں، خود غرض، حاسد، اور یہ سمجھنا کہ مجھ سے دوسرے حسد کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ میں ہی اہم ترین ہوں، آئی ایم دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، میں اسپیشل ہوں کا یقین کر لینا کہ میں ہی اسپیشل ہوں، دوسروں کی نسبت مجھ پر زیادہ مہربان اور زیادہ رویہ اعلی اخلاق کے ساتھ کیا جائے۔ اب جناب اس میں فینٹیسی میں رہنا، خیالوں کی دنیا میں رہنا، مسلسل اپنی تعریف سننا، اپنی تعریف کہنا، عظیم الشان خود ستائشی، اور ہمیشہ کے لیے طاقت، اختیارات، خوبصورتی اور کامیابی کے ایک عجیب سے خول میں، ایک عجیب سے حصار میں مبتلا رہنا، خود فریبی کو صحیح سمجھ بیٹھنا،
بغیر کسی جرم کے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ قابل غور بات ہے۔ ہر وقت دوسروں کو اور مسلسل ایکسپلائٹ کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا۔ 90% سیکس ایڈکشن دیکھی گئی ہے ان لوگوں میں، 90% سے زیادہ، اور کاورڈنیس بھی ان کی پرومیننٹ ایک خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایگزبٹ یعنی اظہار کرتے ہیں 90% زیادہ، یعنی عام ہوتا ہے نا بندہ کہ اپنی وہ کور رکھتا ہے، آپ کا پرسپشن اگر لوگوں میں خراب ہو تو اسے جلدی سے جلدی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی تشہیر بھی مل جائے تو کوئی مضحکہ نہیں، اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی ان کو بات نہیں ہوتی۔ آگے چلتے ہیں۔ کرمنل ٹینڈنسی، وہ جرائم، وہ کرمنل ایکٹیویٹی جو آپ عام لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، وہ یہ کر گزریں گے۔ آپ کو ایسی دھوکہ دہی کا کبھی پہلے سامنا نہیں کیا، آپ نے کیا ہوگا جیسا دھوکہ یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ باتیں ہیں بارڈر لائن کی، یعنی جو بارڈر لائن پیشنٹ ہے، وہ جو پورے کا پورا انوالو ہے، اس کا اللہ بہتر جانے کیا ملنے جلنے والوں کا حالات ہوتے ہوں گے۔ اب ایک اور بات ہے پکڑے جانے میں، جب دھر لیے جائیں، جب ثابت ہو جائیں تو اس کا الزام اپنے ساتھی شریکوں پہ لگاتے ہیں جو ان کے ساتھ شریک کار ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے جو آگے کچھ خصوصیات آتی چلی جائیں گی، اس میں یہ ہے کہ جو روٹین کا ڈاکٹر ہے، بیسک ڈاکٹر، اس کے بس کا یہ روگ نہیں ہوتا، وہ ماہر نفسیات کی طرف بھیجے گا۔ اب جب ماہر نفسیات کی طرف جائیں گے تو وہ پھر اس کے لیے ایک اکیلا انہوں نے نہیں رکھا ہوا، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو شخصیت کی خرابی والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ایک ماہر نفسیات، بیسک ڈاکٹر، سماجی کارکن اور نفسیاتی نرس، یہ لوگ ان کو کریں گے، اور ساتھ فیملی کا یا دوستوں میں سے وہ شخص جو ان کے بھول جانے سے ان کو یاد دلائے کہ یہ بھی ہے، وہ برابر والا بتا سکتا ہے کہ آپ میں کیا کیا خوبیاں خامیاں ہیں اور کس وقت آپ کیا حرکت کرتے ہیں، آپ کی کیا عادات و خصائل ہیں۔ ایسی شخصیت جو کرتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ فطری عمل ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے جب ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں جب یہ شدت اختیار کرتی ہے، جس کو ہم لوگ عادت سمجھتے ہیں کہ فلاں یار وہ کسی بھی کچھ کر سکتا، وہ بڑی ہو دے چاہے گل ہے، اور بیمار ہے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر دا مریض ہے۔ اچھا، امریکن سینکڑوں ڈاکٹروں نے 10 سال کی ارگ ریزی کے بعد ایک بک تیار کی ہے، یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، جس میں ان کے ٹیسٹ، ان کے رویے گنے نہیں جا سکتے اور اس کے مطابق علاج بتائے گئے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ فطرت نہیں، عادت نہیں، بیسیکلی یہ بیماری ہے۔ جن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے وہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرائیں گے، ان کے الکوہلک دیگر منشیات کے حوالے سے بھی ٹیسٹ ہوں گے کہ وہ انہوں نے کتنے اثرات چھوڑے ہیں۔ علاج انہوں نے یہ خود کرنا ہے جب تھوڑے سے سنبھل جائیں۔ اچھا، ان کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایسے مریضوں کے لیے کہ یہ خاندان والے یا کسی دوست احباب نے یا چلیں مخالفین یا سیاسی جماعت نے ان کے کردار کے متعلق کوئی بات کی ہے تو اس کو مخالفت نہ سمجھیں، وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ میاں یہ بیمار آدمی ہے۔ ان کو اپنے علاج سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے وہ مسائل ہیں جو ذاتی ہیں، اور
یہ نہیں کہ میرا فلاں ہاسپٹل ہے میں ادھر جاؤں مجھے وہ ڈاکٹر ہی علاج کرے گا جو بیسک ہے، جو نزلز کام کا کرتا ہے، وہ زیادہ خرابی کا باعث بن سکتا ہے، اس کی دوائیاں مزید تباہی بربادی مچا سکتی ہیں۔ اب ان کے لیے پرہیز یہ ہے کہ شراب، منشیات، کیونکہ یہ اس مرض کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ یہ بہت شروع کی بات ہے کہ افسردگی، چڑچڑاپن، آدم بیزاری، یہ اوائل کی باتیں ہیں۔ اس میں اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ان کو دی جاتی ہیں، اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ان کو دی جاتی ہیں۔ دوبارہ دہراتا ہوں، ان کا جب ملاحظہ ہوگا نا، جب ان کی شخصیت کا تعین ہوگا تشخیص کے لیے، جن لوگوں نے بیٹھنا ہے وہ ہے بنیادی ڈاکٹر، ماہر نفسیات، معالج، نفسیاتی نرس، فارماسسٹ اور سماجی کارکن۔ آج کے میرے اس ٹاپک پہ ویلاگ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی خاص اس کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں شخصیت کو۔ اب ان خوبصورتیوں کے ساتھ آپ اس شخصیت کی طرف توجہ دیجئے، اور میں اپنے صاحب اقتدار لوگوں سے کہوں گا جو بھی ہیں، مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں، ان کی تعیناتی، ایف بی آر کا چیئرمین ہے ان کی تعیناتی، آئی جی صاحب ہیں ان کی تعیناتی، اور دیگر جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں، جو سوسائٹی میں انصاف دینے والے ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو تعیناتی کرتے وقت اس ٹیسٹ سے جو بورڈ بلاتے ہیں نا جی کہ انٹرویو ہو رہے ہیں کس کو لگانا ہے کمشنر، کس کو لگانا ہے وزیر اعلیٰ، اس بورڈ میں ان کو بٹھائیں، یہ ماہر نفسیات کو بٹھائیں۔ جو لوگ ہمارے معاشرے میں بگاڑ سوار کی پوسٹوں پہ موجود ہیں، آپ دیکھیے کہ تاریخ میں ایسے ایسے ججز نکلے ہیں، ہو گزرے ہیں، جنہوں نے لا ایک طرف رکھ دیا، انہوں نے کہا ادھر آؤ، لا وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ آئے جنہوں نے حکومتیں کی۔ میں اس کو پولیٹیکل کرنا نہیں چاہتا، ورنہ ایک ایک شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے جنہوں نے ظلم و استبداد کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور قربان جاؤں ہماری سوسائٹی میں ان کے حمایتی بھی ہیں، احمقوں کی کمی نہیں ہوتی۔ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یار بندہ سائیکو ہے۔ اب یہ کسی پولیٹیکل ویلاگ میں بات کر دوں گا، چلیں چھوڑتے ہیں اس کو۔ پولیٹیکل ویلاگ میں پوائنٹ آؤٹ بھی کر دوں گا کہ کون کیا تھا، کرتا رہتا ہوں۔ آج کے ویلاگ کا مقصد اتنا ہی ہے کہ ایسی شخصیت جس کو ہم عادت سمجھتے ہیں، فطرت سمجھتے ہیں، یہ فطرت اور عادت نہیں ہوتی، یہ بیماری ہے، بیماری۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بہت بہت بڑے عہدوں پر، یہ نہیں کہ صرف وزیر اعظم لگا دیا، کسی کو مسلط کر دیا، یا میں نے احمق ترین، کرپٹ ترین، میں نے غلاظتوں سے لبریز ایسی گھٹیا عادتوں کے پیکر لوگ دیکھے ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں، مالیاتی اداروں میں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، جو انصاف دینے والے اداروں میں تعینات کیے گئے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ایک پورے کا پورا ماحول تیار کر لیا کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہم جھوٹ کو اور ذہنی مریض کو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا ریفلیکشن ہے کہ بے جانے تو بات ہوتی ہے کہ بندہ کر رہا ہے۔ اب یہ ہماری حکمرانوں کی، سٹیک ہولڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کسی نوٹیبل، قابل ذکر تعیناتی پر بٹھاتے ہیں تو اس کو اس ٹیسٹ سے گزار کر بٹھائیں، خدا را قوم پر رحم کریں، اداروں پر رحم کریں۔ اور آج کے لیے میں کہوں گا اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔